السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے حضرت خضر علیہ السلام اور آب حیات کی حقیقت کیا ہے یہ بیان کریں گے، اور کیا ان کو نبوت ملی تھی یا نہیں ملی تھی، یا وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس بارے میں آج آپ کے سامنے مختصر گفتگو کریں گے قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی تفسیروں کے مطابق۔ تو دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ تھا اور ان کی کنیت ابو العباس تھی، اور بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے، اور ان کا لقب خضر اس وجہ سے پڑ گیا، اس وجہ سے ان کا لقب خضر ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ علیہ السلام کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ تو یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور اس کی کنیت اور ان کا لقب۔ اور حضرت خضر علیہ السلام رشتے میں حضرت ذوالقرنین، جنہوں نے پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت کی تھی، ان کے خالازاد بھائی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں کے علمبردار تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین یہ دونوں حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ اور تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دست حق پر اسلام قبول کر کے کئی مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دور کے فوری بعد ہی کا ہے۔ دوسرا مضمون کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس میں کچھ علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء اکرام یعنی اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ زندہ اور حیات ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد کا ہے۔ اور ایک دلیل ان کی یہ ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن ایک اندازہ ہے، حقیقت اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے، واللہ عالم۔ اور تیسرا مضمون یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا نہیں، تو امام بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، ان کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ جمہور علماء یعنی اکثر علماء کا مذہب یہ ہے، اور صحیح بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور وہ زندہ ہے۔ اور تفسیر خازن میں ہے کہ علماء کا حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے پر اتفاق ہے۔ اور شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنی فتاوی میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہے اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ اور یہ بھی اسی میں منقول ہے، انہی کی تفسیر کے اندر منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا ہے۔ اب آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ آخری مضمون، آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس میں کچھ علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ کسی حدیث سے صحیح میں ہے، اور نہ ہی کسی حدیث کے اندر ہے۔ ہاں، کچھ علماء اکرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جنہوں نے پوری زمین کے اوپر بادشاہت کی تھی، حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں نقل ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ تو چونکہ حضرت ذوالقرنین بھی سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی تھے، اس لیے انہوں نے مغرب کا سفر کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام بھی شریک سفر ہوئے۔
تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام وہ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا، اور مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، تو اس لیے وہ محروم رہ گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پانی پیا اور وہ زندہ ہیں. تو یہ تھا ان کا قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور آب حیات کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ کے سامنے بیان ہوئی. واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن واقعے کو مختصر کرتے ہوئے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو اس سفر مغرب میں جہاں تک آبادی کا نام و نشان تھا، تو وہ سب منزلیں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ طے کی، اور ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ سورج ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے. تو وہاں ان کو ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، ان کے سوا ان کے جسم پر کوئی چیز نہ تھی، اور وہ لوگ دریائی مردہ جانوروں کے علاوہ کوئی ان کا دوسرا خوراک کا سامان نہیں تھا، اور یہ قوم ناسی قوم کہلاتی تھی. تو حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہے اور یہ لوگ بہت طاقتور اور جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈالا اور ان لوگوں کو بے بس کیا. چنانچہ کچھ لوگ اسلام لے آئے اور کچھ آپ علیہ السلام کے یعنی حضرت ذوالقرنین کے فوجوں کے ہاتھ قتل ہوئے. تو جو لوگ قتل ہوئے وہ تو قتل ہوئے، تو جو بچ گئے وہ مشرف اسلام ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا. تو دوستو، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آج آپ کے سامنے بیان کیا. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.